السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو دو پیار کرنے والوں کی کھٹی میٹھی اور خوبصورت داستان ہے۔ جیسے ہی ڈھولک پر تھاپ پڑی، لڑکیاں بھرا مار کر دالان کی طرف لپکیں۔ انجو آپا کی گوری گوری پتلی پتلی انگلیاں بڑی مہارت سے ڈھولک پر رقص کر رہی تھیں۔ لڑکیاں نادرا کی آواز میں آواز ملا کر گا رہی تھیں اور کمرے میں مایوں بیٹھی نیرہ اس گیت کے ساتھ خوابوں کی دنیا میں پہنچ چکی تھی جہاں اس کا محبوب ثاقب تھا، وہ تھی اور ان کی محبت تھی۔ برسوں کی جدائی کے بعد وہ دونوں ایک ہونے والے تھے۔ ہجر کی کالی راتیں بیت چکی تھیں اور ثاقب، اس کے اپنے ثاقب، کل ہمیشہ کے لیے اس کے ہو جائیں گے۔ اس نے بھی ان کے انتظار میں یادوں کے دیپ جلائے تھے۔ نانا جان، جنہیں وہ ابی جان کہتی تھی، ان کی ضد تھی کہ پہلے ثاقب اپنی تعلیم مکمل کریں، تبھی شادی ہوگی۔ اجلت تو ثاقب کو بھی نہیں تھی، لیکن ابی جان کی شرائط ذرا سخت تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ فوراً سے ڈگری لے کر واپس آئیں، تب ان کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ ثاقب چاہتے تھے کہ ابی جان کم از کم ان کے نام کی انگوٹھی ہی نیرہ کو پہنانے کی اجازت دیتے، لیکن توبہ، انگوٹھی کیسی؟ وہ تو اس قسم کا کوئی ذکر تک سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر عمیر نے سمجھایا، ریاض نے لیکچر دیا، ہر طرح کا اطمینان دلایا، تب کہیں جا کر ثاقب ابی جان کی شرائط کے مطابق ایم ڈی کی ڈگری لینے لندن روانہ ہو گئے۔ بیچاری نیرہ بزرگوں کی رسا کشی سے سخت پریشان تھی۔ اسے ابی جان سے زیادہ ثاقب کے غصے سے ڈر لگتا تھا۔ اس کے سدھارنے کے بعد اس نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ مرحلہ بغیر خوبی طے ہو گیا۔ البتہ اسے ثاقب کی جدائی بے قرار رکھتی تھی۔ اس کے خطوط ابی جان کے نام پابندی سے آتے تھے، لیکن ان خطوط میں نیرہ کا ذکر تک نہیں ہوتا تھا، اور اسے علیحدہ سے خط لکھنے کا بھی کوئی سوال ہی نہیں تھا، کیونکہ اس خاندان کی روایات اور قدریں آج بھی وہی تھیں جو اب سے 50 برس قبل تھیں۔ خاندان کی کتنی لڑکیاں اور لڑکے ایسے تھے جو منگنی کے بعد ایک دوسرے کی صورت تک دیکھنے کو ترس گئے تھے۔ بڑا سخت پردہ کروایا جاتا تھا، بس رشتے کی بہنوں کی وساطت سے کچھ پیغام سلام ہوتے تھے، وہ بھی شریفانہ حدود کے اندر۔ یہاں تو ہزاروں میل کی دوری نے بھی یہ سہارا نہیں چھوڑا تھا۔ ابی جان نیرہ کے نانا تھے اور ثاقب ان کا پوتا تھا۔ نیرہ کے والد کا انتقال ہوا تو ابی جان نے بیٹی اور نواسی کو اپنے پاس بلا لیا اور بن باپ کی بچی کو اتنی محبت دی کہ وہ باپ کا غم بھول سی گئی۔ ثاقب ان کا بے حد لاڈلا اور چہیتا پوتا تھا۔ وہ اس کی ضدیں اٹھاتے، اس کی فرمائشیں پوری کرتے، اور وہ بھی اپنے دادا جان یعنی ابی جان کو اپنے ابو سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ ایک نیرہ کے معاملے میں انہوں نے اس کی ضد نہیں مانی تھی، اور یہ بات اس نے اپنے دل پر لے لی تھی۔ حالانکہ اس میں اس کی بھلائی تھی، لیکن جوانی کے جوش اور انا میں اس نے اس پہلو پر غور نہیں کیا۔ ضدی اور سرکش تو شروع سے تھا، سو اس نے اپنی جان کو سزا دینے کی ٹھان لی۔ پہلے تو سوچا اس شادی ہی سے انکار کر دے، لیکن اس میں زیادہ لطف نہ آتا، اس لیے سزا دینے کا دوسرا طریقہ سوچا اور شادی میں ہنسی خوشی ساری رسموں میں حصہ لیا۔ اپٹن اور مہندی بھی لگوائی، نیگ اور انعام بھی جی کھول کر دیا بہنوں کو، اور نیرہ کو بیاہ لایا۔ نیرہ حجلہ عروسی میں شرم اور حیا کی زیادتی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ یوں تو وہ بچپن سے اب تک کوٹھی کے اس حصے میں ہر وقت آتی جاتی رہی تھی، لیکن اب تو یہ پورشن اس کا سسرال بن گیا تھا۔ وہ ثاقب کے کمرے میں یوں شرمائی لجائی بیٹھی تھی مانو نئی جگہ ہو۔ پھولوں کی مہک، عطر کی خوشبو اور اس کے دل کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو رہی تھیں۔ پیشانی پر پسینے کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا اور ثاقب اندر آ گئے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں، اور وہ جو برسوں سے اس کی منتظر تھی اس وقت تک نظر نہ اٹھا سکی۔ ثاقب نے اس کو دیکھا تو بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ نیرہ، یہ بیجا شرم کیسی؟ آرام سے بیٹھو، شاید تم بھول گئی کہ میں کئی سال لندن میں رہ کر آیا ہوں۔ مجھے اتنی شرم و حیا پسند نہیں، بلکہ میں تو اسے جہالت سمجھتا ہوں۔ اف، ثاقب نے تو آتے ساتھ ہی لیکچر شروع کر دیا۔ کیا وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ شرم و حیا ایک دلہن کا زیور ہے، اس کا حق ہے؟ نیرہ نے سوچا، لیکن زبان سے کیا کہتی، بس آہستہ سے جھکا ہوا سر ذرا سا اٹھایا، کنکھیوں سے ثاقب کو دیکھا جو اطمینان سے الماری سے رات کا لباس نکال رہے تھے۔ پھر وہ ملحقہ باتھ روم میں چلے گئے۔ کپڑے تبدیل کر کے ثاقب واپس آئے تو اسے پھر مخاطب کیا، میرے خیال میں تم بھی اس لباس اور زیور سے چھٹکارا حاصل کر لو نیرہ، ورنہ ٹھیک سے نیند بھی نہیں آئے گی۔ میں نے دیکھا ہے باتھ روم میں تمہارے کپڑے موجود ہیں۔ ثاقب نے اطلاع دی۔
ना घूंघट उठाने की रस्म, ना रोनुमाई का तकल्लुफ, गोया साकिब को उसे दुल्हन बना देखने की भी ख्वाहिश नहीं है। तो फिर मैं क्यों खामख्वाह कार्टून बनी रहूं? नैयरा ने जलकर सोचा और उठकर लिबास तब्दील करने चली गई। बाथरूम के कदामद आईने में उसने खुद को नजर भर के देखा। हाय, बहनों ने कैसी मोहब्बत से सजाया संवारा था, और इस बेदर्द ने एक नजर भी न डाली। नैयरा की आंखें भीग गईं। उसने मुंह हाथ धोया, लिबास तब्दील किया, कंघे से नोच नोच कर खुरच कर बाल सीधे किए और दुल्हनापे के सारे निशान मिटाकर बाहर आ गई। साकिब बेड पर आड़े लेटे सिगरेट पी रहे थे। दूध जैसे सफेद कुर्ते पाजामे में मलबूस वो आम दिनों जैसे ही लग रहे थे। उसे देखकर धीरे से मुस्कुराए। गुड, अब कम से कम इंसान तो नजर आ रही हो तुम। उन्होंने पसंदीदगी का इजहार किया और फिर करीबी मेज पर से एक खूबसूरत फाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी तो मजबूरन उसने थाम ली। इसमें मेरी सारी डिग्रियां महफूज हैं, इन्हें संभाल कर रख लो, क्योंकि तुम्हारी शादी दरअसल इन्हीं डिग्रियों के साथ हुई है। मेरा नाम तो ख्वामख्वाह ही बीच में आ गया। अब्बी जान की शराइत मैंने तमाम पूरी कर दी। अब मेरे ज़िम्मे किसी का कुछ लेना देना नहीं निकलता है। और हाँ, मैं कल अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। मैंने ये बात किसी को बताई नहीं है, बस तुम्हें बता रहा हूँ। सवेरे 4 बजे मेरी फ्लाइट है। अब तुम आराम करो, मैं भी सोने जा रहा हूँ। साकिब कमरे से बाहर निकल गए। उसने फाइल मेज पर रख दी और धप से बेड पर बैठ गई। वो अभी तक साकिब की बातों को उसकी हंसोड़ फितरत समझ रही थी। अब पता चला कि वो कितना संजीदा था, लेकिन वो भी क्यों सुबक सर बनती और उससे अपनी खता दरियाफ्त करती, जबकि वो सिरे से बेकसूर थी। ना तो अब्बी जान ने उसके कहने से कोई फैसला किया था और ना ही उसका इस सारे मामले से कोई ताल्लुक था जो वो अपनी डिग्रियां उसके मुंह पर मार गया था। वो तो खुद ही अब्बी जान के फैसले पर छुप छुप कर रोई थी। साकिब के जाने के बाद कई दिन तक उसने ठीक से खाना नहीं खाया था और फिर कई बरस उसने साकिब के इंतजार में काटे। आज वो उसे ताने दे रहा है। उसे तो ये भी लिहाज नहीं रहा कि कल वलीमा है, सब लोग क्या कहेंगे, कैसी कैसी बातें बनेंगी और उसकी कितनी बेइज्जती होगी। नैयरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि अपनी इज्जत की खातिर वो उसकी खुशामद भी कर सकती है। कम से कम इतने मेहमानों के सामने उसकी बेइज्जती तो नहीं होगी। वो दिल पर जबर करके मुल्हिका कमरे में गई। साकिब शायद सोने की तैयारी कर रहा था। उसे देखकर सीधा हो बैठा। वो भी ठिठक सी गई। कुछ कहना चाहती हो? जी, मैं आपको याद दिलाने आई हूँ, कल आपकी तरफ से वलीमा है, इसलिए आपकी मौजूदगी ज़रूरी है। नैयरा ने रसान से कहा। अरे भाई, दावत ही तो है, कोई निकाह तो नहीं है कि मेरी मौजूदगी ज़रूरी है। वैसे तो निकाह के लिए भी आपकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं थी साकिब, बल्कि ये तो और ज़्यादा आसान था कि आप खाली अपनी डिग्रियों की फ़ाइल भिजवा देते। बहुत तेज़ी आ गई है तुम में। जी, मैं भला अपने मुँह से अपनी अब क्या तारीफ़ करूँ। वैसे आपकी इत्ला के लिए इतना अर्ज़ कर दूंगी, जिस ज़माने में आप अब्बी जान की दी हुई सज़ा भुगत रहे थे ना, मैं भी अपने शौक़ की तकमील में मसरूफ़ थी। इतनी बड़ी ना सही, लेकिन चंद डिग्रियां मेरे पास भी हैं जो मैंने दूसरों के मुंह पर मारने के लिए हासिल नहीं की हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? बस इतना कि आप कल वलीमे में शरीक होकर जाएं। नैयरा उसका जवाब सुने बगैर ही घूमकर अपने कमरे में चली गई और इत्मीनान से चादर तानकर सो गई। ये थी उसकी सुहाग रात। सुबह जब रिश्ते की बहनें सर पर मुसल्लत हुईं, तब जाकर नैयरा की नींद टूटी। वाह वाह, दुल्हन रानी, पहले ही दिन ये हाल है आपके, तो फिर आगे चलकर क्या करोगी? जरा घड़ी पर नजर डालो। नादरा ने उसकी चादर घसीट कर फेंकी। उफ, 9 बज गए। नैयरा हड़बड़ा कर उठ बैठी। तुम लोगों ने पहले ही क्यों ना जगाया मुझे? चलो कोई बात नहीं, बेचारी नई दुल्हन है, शुरू में तो इसे रत जगहों की छूट मिलना ही चाहिए ना। जोहरा ने नैयरा की मदद की। मिस साहिबा, इस बहाने अपने रत जगहों के लिए राहें हमवार कर रही हैं शायद। जबी ने जोहरा पर चोट की क्योंकि अगले माह उस गरीब की शादी होने वाली थी। साकिब भाई तो नाश्ते से फरागत करके किसी काम से भी चले गए। हम लोग अलबत्ता तुम्हारा साथ देने के लिए हाजिर हैं, नादरा ने इतला दी। और ये सुनकर नैयरा को इत्मीनान हुआ कि साकिब ने अपना जाने का प्रोग्राम फिलहाल मुलतवी कर दिया। उसने इत्मीनान से मुंह हाथ धोया, बहनों के साथ नाश्ता किया, फिर सब ने मिलकर उसे तैयार किया और दोपहर तक वो अपनी अम्मी के पास ले जाई गई। वलीमा खूब धूमधाम से हुआ। साकिब मेहमानों की खातिर मदारात कर रहे थे और नैयरा बहनों और सहेलियों के झुरमट में बैठी थी। मैके और ससुराल का झंझट नहीं था,
اس لیے کہ سبھی اپنے عزیز تھے، البتہ باہری مہمانوں کی خاطر وہ باقاعدہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور تحائف اور نقد رقم کے لفافے خندہ پیشانی سے قبول کر رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار بہک جاتی اور ثاقب کو اس ہجوم میں بھی تلاش کر لیتی۔ آف وائٹ شیروانی اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس، گلے میں ہار ڈالے وہ ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے۔ اس کی گندمی رنگت میں غضب کی کشش تھی۔ بچپن میں بھائی بہن اسے چڑھاتے تھے، نیرا کا دولہا کالا، تو وہ خوب روتی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ایک دن اس کا کالا دولہا ایسا جامع زیب اور وجیح ہو جائے گا جس کی گندمی رنگت کے سامنے سارے سرخ اور سفید پھیکے پڑ جائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی تو ہے کہ اس کا دل کالا ہو گیا ہے۔ نیرا نے اپنی سوچوں سے پریشان ہو کر ثاقب کی طرف سے نظریں ہٹا دیں اور اپنی سہیلیوں سے آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی۔ پھر اس نے کھانا بھی انہی کے ساتھ کھایا اور دعوت کے بعد ایک بار پھر بہنیں باقاعدہ جلوس کی صورت میں اسے ساتھ لے جا کر ثاقب کے کمرے میں چھوڑائیں۔ اس رات نیرا نے ثاقب کا انتظار بھی نہیں کیا اور لباس تبدیل کر کے سونے لیٹ گئی۔ نیند تو کیا آتی، بے تکے خیالات سے دماغ پراگندہ ہو رہا تھا۔ بار بار ثاقب کا رویہ یاد آ جاتا اور وہ بے چین ہو جاتی۔ اسے ثاقب سے ایسی جہالت کی امید نہیں تھی۔ ایک بار تو جی چاہا کہ سیدھی ابی جان کے پاس چلی جائے اور ساری باتیں انہیں بتا دے۔ پھر خیال آیا اس طرح تو وہ اور زیادہ چڑ جائے گا۔ ابھی کم از کم یہ تو ہے کہ اس کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جو اسے بدظن کر دے۔ اس کا سارا غصہ ابی جان پر ہے، لیکن انہیں تو وہ سزا دے نہیں سکتا، لہٰذا اسے مشق ستم بنا رہا ہے۔ خیر، کل جب وہ اپنی ڈیوٹی پر چلا جائے گا تو چند روز کے لیے ہی صحیح اسے ثاقب کی بے تکی باتوں سے نجات مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہوگا اس کا سامنا کیا جائے گا۔ یا تو وہ علل بزرگوں کے احکام سے انحراف کرے گا اور انہیں جواب دہ ہوگا، یا پھر چپ چاپ اسے جلاتا کڑھاتا رہے گا۔ ایسی صورت میں وہ حالات کے مطابق عمل کرے گی۔ ابھی سے بھلا کیا کہا جا سکتا ہے؟ ثاقب اندر آئے تو وہ کروٹ لیٹی تھی، آنکھیں بھی بند تھیں، اس لیے وہ سمجھے کہ سو رہی ہے۔ دل میں بہت جذبز ہوئے کہ دو چار کڑوی کسیلی باتیں کہنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اس کو جگا کر کچھ کہتے سنتے تو وہ انہیں ضرور پاگل سمجھتی، اس لیے جی مار کر وہیں صوفے پر لیٹ کر سو گئی۔ نیرا صبح بیدار ہوئی تو ثاقب کو بے خبر سوتے دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی، یعنی آج کی فلائٹ بھی کینسل ہو گئی۔ وہ اطمینان سے غسل وغیرہ سے فارغ ہوئی اور کچن میں چلی گئی۔ اسے دیکھ کر مومانی امی نے پیار سے کہا، ارے بیٹی یہاں کیوں آ گئیں؟ پھر اس کے سلام کے جواب میں اسے گلے سے لگا کر ڈھیر ساری دعائیں دے ڈالیں۔ پیار کا یہ اظہار اسے تڑپا گیا۔ ثاقب اٹھ گیا؟ جی وہ تو سو رہے ہیں ابھی تک۔ تو تم نے جگا دیا ہوتا نا، زیادہ دیر تک سونے سے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ میں نے جگایا تھا، وہ اٹھے اور صوفے پر لیٹ کر دوبارہ سو گئی۔ نیرا نے شرما کر کہا، بس آج ہی کمرے سے صوفہ ہٹا دیں گے، مہمانوں کا آنا جانا لگا تھا، اس لیے تمہارے جہیز کا صوفہ وہاں لگا دیا تھا تاکہ سب بیٹھیں وہاں۔ لائیے مومانی امی، میں ناشتہ تیار کر دوں۔ ناشتہ تیار ہے بیٹا، بس چائے دم دینا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جا کر آرام کریں، میں چائے لاتی ہوں۔ نیرا نے کیتلی چولہے پر رکھ دی۔ ملازمہ لڑکی شریفہ نے چائے کا سیٹ لگا دیا تھا۔ مومانی امی اسے دعائیں دیتی کچن سے نکل گئیں اور وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گئی۔ ناشتے کی میز پر ماموں جان، مومانی امی اور ثاقب موجود تھے۔ نیرا نے چائے بنا کر سب کے سامنے رکھی اور اپنا کپ لے کر مومانی امی کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ ماموں جان کی عادت تھی کہ وہ چائے پیتے ہوئے اخبار پڑھتے جاتے تھے اور دوسرے لوگوں سے بالکل لا تعلق رہتے تھے۔ اس وقت بھی وہ اخبار منہ کے آگے لگائے خبروں میں گم تھے اور آہستہ آہستہ چائے کے گھونٹ لے رہے تھے۔ مومانی کو ان کی یہ عادت زہر لگتی تھی۔ اس وقت بہو کے سامنے تو وہ سخت جذبز ہو رہی تھیں، جب برداشت نہ ہوا تو بول ہی اٹھی، میں نے کہا یہ منہ اخبار چین کی دیوار بنا کب تک منہ کے سامنے رہے گا؟ وہاں کی دیوار تو ٹوٹ بھی گئی، لیکن کچھ مجھ سے کہہ رہی ہیں بیگم؟ اخبار ہٹ گیا۔ جی نہیں، دیواروں سے کہہ رہی ہوں۔ ہماری ایسی قسمت کہاں، انہوں نے بڑے تعصب سے کہا۔ وہ ان کا مطلب سمجھ کر مسکرائیں۔ یعنی میں پاگل ہو کر دیواروں سے باتیں کرنے لگوں؟ ارے میرے ہوتے آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ خیر، آپ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ آپ کے نور عین دل کا چین اپنی ملازمت پر سدھارنے والے ہیں، انہوں نے اطلاع دی۔ شوق سے سدھاریں، آخر پڑھا کس لیے ہے؟ میرا مطلب ہے کہ صاحبزادے کل چلے جائیں گے۔ تو جانے دو نا، ماموں نے اطمینان سے کہا۔ اور اس کا کیا ہوگا؟ یہ جو 2 دن کی نئی دلہن ہے، کیا یہ ہم بوڑھوں کے پاس رہے گی؟ نہیں، یہ بھی ثاقب کے ساتھ ہی جائے گی،
ورنہ ثاقب بھی نہیں جائے گا۔ ابو میرا جانا بہت ضروری ہے، باقی پروگرام مکان ملنے پر طے ہوگا۔ ثاقب ٹھیک کہہ رہے ہیں ماموں جان، اور اتنی جلدی میں آپ سب کو چھوڑ کر جانا بھی نہیں چاہتی، نیرہ نے جلدی سے کہا۔ ماموں جان نے مسکرا کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ جیتی رہے میری بیٹی۔ دیکھو میاں، اسے کہتے ہیں محبت اور سعادت مندی۔ انہوں نے بیٹے کو چڑھایا۔ ابو ملازمت کا معاملہ ہے اور میری پہلی پوسٹنگ ہے، ورنہ میں بھی کسی سے کم سعادت مند نہیں ہوں۔ ثاقب نے ٹکڑا لگایا اور اسے گھور کر دیکھا۔ وہ دھیرے سے مسکراتی۔ خیر زیادہ باتیں نہ بناؤ، ہم نے تو شادی کے بعد ہفتوں گھر سے باہر قدم نہیں نکالا تھا، کیوں بیگم؟ ماموں جان نے بیوی سے تصدیق چاہی تو وہ سخت گڑبڑا گئی، اور ماموں جان کے کہے کا ساتھ دینے کے لیے نیرہ کا دل بہت تڑپا، لیکن اسے بروقت یاد آ گیا کہ وہ نئی دلہن ہے۔ البتہ ثاقب نے خوب اونچا سا کہکا لگایا۔ اچھا باپ بیٹا دونوں کچھ سٹھیا گئے ہیں، اب کام کی بات کرو۔ بات تو ہو چکی امی، فی الحال میں تنہا ہی جاؤں گا، مکان کا انتظام ہوتے ہی آپ کو اطلاع دوں گا، ثاقب نے جلدی سے کہا، اور نیرہ انہیں دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ نے ثاقب کو سلگا ہی تو دیا، لیکن والدین کی موجودگی میں وہ اپنے دل کا غبار نہ نکال سکا، اندر ہی اندر جھلس کر رہ گیا۔ پھر تم کب جا رہے ہو؟ بس کل شام 7 بجے کی فلائٹ ہے ابو۔ خیر تمہاری مجبوری ہے، ورنہ میری تو خواہش تھی کہ تم چند دن میرے پاس رہو۔ ہاں اس سلسلے میں تم نے ابی جان سے بات کی ہے کیا؟ نیرہ کسی ضرورت سے اٹھ کر جا چکی تھی، اور ثاقب جو اس کی وجہ سے سوچ سمجھ کر گفتگو کر رہے تھے اب ذرا کھل گئے، اور ابی جان کا نام سن کر تو باقاعدہ طیش میں آ گئے۔ کہنے لگے، ابو میں نہیں سمجھتا کہ ہر معاملے میں ابی جان کی رائے لینا ضروری ہے، اور پھر اب تک جو کچھ جس طرح ہوا وہ انہی کے حکم کے مطابق ہوا ہے، لیکن آئندہ بھی ان کے احکام کی پابندی کروں یہ ناممکن ہے ابو۔ کم از کم اب میں اپنی زندگی اپنے طور سے جینا چاہتا ہوں، اور اس معاملے میں کسی کی رائے یا مشورہ ماننا میرے لیے ناممکن ہے۔ آپ لوگ یہ بات اب اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ثاقب کے لہجے کی تلخی ماں باپ دونوں کو کھل گئی۔ شاید بات کچھ آگے بڑھتی، لیکن ثاقب نے اس کا موقع ہی نہیں دیا اور ایک دم اٹھ کر چلا گیا۔ دیکھا بیگم، یہ ہے ہماری سعادت مند اولاد جسے اپنے بزرگوں کا بھی پاس لحاظ نہیں رہا، یعنی وہ اپنی منمانی کرے گا اور ہمیں کچھ کہنے سننے کا حق نہیں ہوگا۔ لندن سے اتنا فائدہ تو ہوا۔ آج کل نئی نسل کو اپنے بڑوں سے یہی شکایت ہے کہ وہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ دخل اندازی کرتے ہیں، جو انہیں سخت ناپسند ہے۔ ایک ہمارا زمانہ تھا کہ بڑوں کی خوشی ناخوشی کو ہر قدم پر ملحوظ رکھتے تھے۔ خیر چھوڑیے یہ باتیں، آپ کو ابی جان نے بلوایا تھا، میں کہنا ہی بھول گئی، شاید کوئی کام ہوگا ان کو آپ سے۔ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، اگر انہوں نے اس نالائق کے بارے میں پوچھا تو کیا کہوں گا؟ کہہ دیجیے گا اس کی ملازمت سے فوری بلاوا آ گیا ہے، اس لیے جانا پڑ رہا ہے، باقی حالات خود ہی سنبھال لیجیے گا۔ اب جوان اولاد کو اس کی مرضی کے خلاف زیادہ دبایا بھی تو نہیں جا سکتا نا۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہتی ہو۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر اٹھ گئے اور خود کو باپ کے سوالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرنے لگے۔ اسی رات ثاقب کو رسم کے مطابق سسرال میں چوتھی کے لیے جانا پڑا، اور پھر نیرہ کی امی کے اصرار پر اس رات ثاقب کو بھی وہیں رہنا پڑا۔ آج رات کمرہ ایک تھا، بیڈ بھی ایک ہی تھا، اس لیے نیرہ نے اپنا بستر فرش پر بچھے قالین پر لگا لیا۔ ثاقب سونے کے لیے لیٹے تو انہیں نیرہ کا فرش پر لیٹنا اچھا نہیں لگا، اور بڑی دیر تک وہ اس کے انتظار میں جاگتے بھی رہے، لیکن وہ ابی جان کے پاس جان بوجھ کر دیر تک بیٹھی رہی۔ جب واپس آئی تو انہیں نیچے فرش پر پایا۔ اس نے انہیں جگا دیا۔ برائے کرم آپ ادھر بیڈ پر آرام کریں، مجبوری یہ ہے کہ میں آپ کے لیے دوسرے کمرے کا یہاں انتظام نہیں کر سکتی، اس لیے بیڈ پر ہی قناعت کریں، میں فرش پر سو جاؤں گی۔ اتنی سی بات کے لیے تم نے خواہ مجھے جگا دیا، جاؤ چپ چاپ جا کر سو جاؤ، ثاقب نے حکم چلایا۔ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو مجبوراً مجھے امی کو بلانا پڑے گا، پھر جواب دہی کا فرض آپ ہی کو نبھانا ہوگا۔ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور ثاقب چپ چاپ جا کر بستر پر لیٹ گئے، لیکن وہ یہ سوچ کر سخت کھسیا گئے کہ یہ لڑکی تو الٹا ان سے اپنی بات منوا رہی ہے، آگے کے لیے کہیں یہ درد سر ہی نہ بن جائے، اس لیے اس پر روب رکھنا پڑے گا۔ حالانکہ پورا خاندان ماں اس کے ماں باپ کے اس کی پشت پناہی کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، سب سے بڑھ کر وہ بڑے میاں یعنی ابی جان۔ ایک بار یہاں سے نکل جاؤں تو مہینوں کسی کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، دیکھوں گا کیسے سب کا حکم چلتا ہے مجھ پر۔ ثاقب سوچتے سوچتے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ نیرہ تو لیٹتے ہی سو گئی تھی جیسے اسے کوئی فکر ہی نہ ہو، نہ ہی اس کے رویے سے تردد ہو۔ دوسرے دن ثاقب سب سے رخصت ہو کر اپنی جاب پر چلے گئے،
نیرہ اپنی ہی طرف رک گئی تھی، بلکہ ابی جان نے اسے روک لیا تھا۔ اسے بھی ثاقب دنیا دکھاوے کے لیے ملنے آئے تھے اور نیرہ نے دل پر جبر کر کے مسکراتے ہوئے انہیں خدا حافظ کہا تھا، حالانکہ اس کا دل بری طرح رو رہا تھا۔ ثاقب کا رویہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن وہ گھر والوں کی سوالیہ نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے نارمل نظر آنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ ثاقب کے سامنے خود کو کمزور ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بڑی تلاش اور کھوج بین کے بعد بھی ثاقب کو اس کی آنکھوں میں ایک آنسو تک نہ دکھائی دیا اور انہیں اپنی اسکیم فیل ہونے کا غم ستا رہا تھا۔ ثاقب کے جانے کے بعد مومانی امی آ کر اسے لی گئی اور وہ ہنسی خوشی چلی گئی۔ پھر کون سا دور جانا تھا، کوٹھی کے ایک پورشن میں میکا تھا تو دوسرے حصے میں سسرال۔ سارا دن تو سب کے ساتھ ہی گزرتا تھا، بس کھانا اور سونا ہی مومانی اور ماموں کی طرف تھا۔ ابی جان کے کام وہ پہلے ہی کی طرح کرتی تھی۔ جب وہ رات میں انہیں خدا حافظ کر کے اپنے کمرے میں سونے کے لیے جاتی تو تنہائی میں ثاقب کے بارے میں سوچنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا، اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ ثاقب اسے کس قصور کی سزا دے رہے ہیں۔ وہ تو بزرگوں کی مرضی کی پابند تھی۔ اب اگر ابی جان نے ثاقب کے بہتر مستقبل کے خیال سے باہر جا کر ایم ڈی کرنے کی شرط رکھی تھی تو وہ کیا کرتی؟ ثاقب ان کے حکم سے روگردانی نہ کر سکے تو سزا اسے دے ڈالی اور اس سے ناراضگی کا اظہار کر کے گویا قلعہ فتح کر لیا، لیکن وہ بھی ان کے سامنے نہیں جھکے گی، نہ اپنے حقوق کا ان سے مطالبہ کرے گی، نہ روئے گی، نہ گڑ گڑائے گی، نہ اپنے گھر والوں کو کسی بات کی بھنک لگنے دے گی۔ ثاقب کو اپنی غلطی کا خود احساس ہوگا اور وہ اس کے پاس واپس آئیں گے۔ آخر اس کی بھی کوئی عزت ہے۔ خودداری اور انا پر صرف ثاقب ہی کا تو حق نہیں، وہ بھی اپنی انا اور خودداری کا سودا نہیں کرے گی، کم از کم ثاقب کی شرائط پر ہرگز نہیں۔ ثاقب کے ہر خط میں یہی عذر ہوتا تھا کہ اب تک مکان نہیں ملا۔ اس کے ماموں جان ایک دن خود ثاقب کے پاس پہنچ گئے اور اپنے ایک دوست کے ذریعے 3 کمروں کا ایک فلیٹ کا بندوبست کر دیا۔ ناچار ثاقب کو اسے وہاں بلوانا پڑا۔ رشتے کا بھائی اسے جا کر پہنچا آیا اور ثاقب کو اسے مجبوراً برداشت بھی کرنا پڑا۔ اب وہ والدین سے یہ کیسے کہتے کہ وہ نیرہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، اس طرح تو وہ سب کے برے بن جاتے۔ نیرہ نے فلیٹ کو اپنی مرضی سے سجایا سنوارا۔ ڈرائنگ روم کے علاوہ 2 کمرے تھے، ایک کمرہ اس نے ثاقب کے لیے سیٹ کر دیا، دوسرا کمرہ اپنے لیے درست کر لیا۔ کھانے کی میز برآمدے میں ڈال دی۔ اس طرح اول روز ہی سے اس نے اپنے اور ثاقب کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی تاکہ ثاقب کو کچھ کہنا سننا نہ پڑے۔ وہ صبح سے شام تک گھر کے کام میں مصروف رہتی۔ اوپر کے کام والی عورت صبح شام آتی تھی، اس کے ذمہ برتن اور کپڑے دھونے کا کام تھا۔ ذمہ دارنی جھاڑو پوچھا کر جاتی، کھانا وہ خود ہی پکاتی۔ 2 آدمیوں کا کھانا ہوتا ہی کتنا ہے، اور پھر ثاقب اکثر رات کا کھانا باہر ہی کھاتا، کبھی پارٹی، کبھی کسی دوست کے اصرار کا بہانہ۔ اسی لیے اس کا کام اور بھی کم ہو گیا تھا۔ دوپہر میں وہ لنچ گھر پر ہی کرتا تھا اور 2 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد ہاسپٹل چلا جاتا۔ رات میں اس کی واپسی بھی دیر سے ہوتی، لیکن نیرہ نے کبھی اس سے باز پرس نہ کی۔ ثاقب حیران تھا کہ یہ لڑکی آخر کس مٹی سے بنی ہے، نہ کبھی کوئی شکوہ کرتی ہے، نہ لڑتی جھگڑتی ہے۔ وہ اسے لڑنے کے لیے اکساتا بھی تو وہ ٹال جاتی۔ ان دنوں ثاقب اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک ڈاکٹر کا ذکر بہت کرتا تھا۔ یاسمین نام بتایا تھا، لیکن اس کے ذکر پر بھی نیرہ نے کوئی دھیان نہیں دیا، جبکہ ثاقب کا خیال تھا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے منہ سے دوسری عورت کی تعریف سننا پسند نہیں کرتی۔ ایک روز تو حد ہی ہو گئی۔ وہ یاسمین کو اپنے ساتھ گھر لے آیا اور نیرہ نے خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا۔ جتنی دیر یاسمین وہاں رہی، ثاقب اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہاں تو جلن یا حسد کا نام تک نہیں تھا۔ وہ بڑی خوش اخلاقی سے یاسمین سے باتیں کر رہی تھی اور اس کی خاطر مدارات کر رہی تھی۔ یاسمین نے اسے اپنے گھر مدعو کیا تو اس نے مسکرا کر ثاقب کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر ثاقب، آپ کسی دن نیرہ کو لے کر آئیے نا۔ ضرور ضرور، ثاقب نے گویا وعدہ کیا، اور یاسمین چلی گئی تو وہ اس سے الجھ پڑے۔ بھائی، میں نے تو آپ کی دوست سے نہیں کہا تھا کہ وہ مجھے مدعو کرے، نہ ہی میں نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہے۔ آپ کوئی بہانہ کر دیجیے گا، اس میں کون سی مشکل ہے؟ نیرہ نے اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے رسان سے کہا، لیکن وہ تو اس پر خار کھائے بیٹھا تھا۔ تم چاہتی ہو کہ میں اس کی نظروں میں گر جاؤں؟ آخر تمہیں کوئی عذر پیش کر دیتی نا تو کیا ہو جاتا، لیکن تم تو سب سے مجھے برا بنوانا چاہتی ہو۔ ثاقب کی بچکانہ سی بات پر وہ مسکراتی۔ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اور سلگ اٹھا۔ چلیے، میں ہی کوئی بہانہ کر دوں گی بس۔ اس روز وہ کچھ شاپنگ کرنے مارکیٹ گئی تو اچانک اسے اپنی عزیز سہیلی روما کا بھائی مل گیا۔
روما اس کی بہت اچھی دوست تھی اور فیصل اس کا چھوٹا بھائی تھا، اس لیے وہ بھی اسے آپا ہی کہتا تھا۔ حال ہی میں اس کی پوسٹنگ یہاں کے ریڈیو اسٹیشن پر ہوئی تھی اور اس نے بتایا کہ ہفتہ عشرہ میں اس کے گھر والے بھی آ جائیں گے۔ اسے روما کی آمد کی خبر سن کر واقعی بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس نے جھٹ فیصل کو اپنا ایڈریس دے دیا اور روما کو گھر لانے کی تاکید کی۔ وہ کام ختم کر کے واپس آئی تو خلاف امید ثاقب کو گھر پر دیکھ کر اس کو حیرت ہوئی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں اور خریدا ہوا سامان رکھنے میں مصروف ہو گئی۔ پھر اس نے ثاقب سے چائے یا کافی کے لیے پوچھا تو وہ تلخی سے بولا، تمہیں گھومنے پھرنے سے فرصت مل گئی؟ آپ جانتے ہیں کہ میں گھومنے پھرنے کی شوقین نہیں ہوں۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ اس شہر میں کچھ تفریحی مقامات بھی ہیں یا نہیں، اور اس شہر میں تمہارا کوئی شناسہ بھی نہیں ہوگا نا؟ ثاقب نے طنز کیا، نہیں کوئی نہیں۔ پھر وہ کون تھا جس سے گھل مل کر باتیں کر رہی تھی؟ وہ تو کوئی پرانا شناسہ تمہارا معلوم ہوتا تھا، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ نیرہ سمجھ گئی کہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ دل چاہا کہ اپنی صفائی میں کچھ کہے، لیکن اس طرح تو اس کا رقیق الزام سند کا درجہ حاصل کر جاتا۔ یہ سوچ کر بس اس نے اتنا کہا، آپ شاید فیصل کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ فیصل تو میں جانتا نہیں، یہ تو تم خود ہی سمجھو، لیکن اس طرح سرے راہ ایک غیر انسان سے تمہارا گفتگو کرنا مجھے قطعی پسند نہیں ہے۔ پر میں نے تو کبھی آپ کی پسند ناپسند پر اعتراض نہیں کیا، پھر آپ کیوں اتنا خفا ہو رہے ہیں؟ نیرہ، شاید تم بھول رہی ہو کہ تمہارا شوہر ہوں میں، اور مجھے تم سے باز پرس کرنے کا حق ہے۔ لیجئے، بھلا میں یہ بات کیسے بھول سکتی ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں؟ جہاں تک باز پرس کرنے کی بات ہے تو مجھے بھی اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ آپ کو، لیکن میں اتنی چھوٹی طبیعت کی نہیں ہوں کہ آپ کے ملنے والوں کے بارے میں پوچھوں یا اعتراض کروں۔ میں مرد ہوں، تم عورت ہو، اس لیے میرے اور تمہارے دائرے اختیار میں فرق ہے۔ آئندہ بھی تمہاری کوئی غلطی معاف نہیں کروں گا۔ ارے آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں ثاقب جیسے آج تک میری 85 غلطیاں معاف کرتے آئے ہیں آپ۔ نیرہ نے بحث کو ختم کرنا چاہا، لیکن ثاقب کافی دیر تک اس سے الجھتا رہا اور نیرہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ جاتے جاتے ثاقب نے اپنے ترکش کا آخری تیر چھوڑا، تم یہ نہ سمجھنا کہ ابی جان یا ابو سے کہہ کر میرا کچھ بگاڑ لوگی۔ تم یہاں نظر آ رہی ہو تو یہ بھی میری شرافت ہے، ورنہ میں تو ابی جان کا زبردستی لادا ہوا بوجھ 1 منٹ بھی برداشت نہ کرتا۔ ثاقب چلا گیا، لیکن نیرہ کی روح تک گھائل ہو گئی۔ وہ اب یہاں 1 منٹ رکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایسی واہیات باتیں سننے سے تو بہتر تھا کہ وہ یہاں آتی ہی نہ۔ گھر والے رنجیدہ ہوتے بلا سے، ابی جان کو دکھ ہوتا، لیکن کم از کم وہ تو اس دن رات کے عذاب سے بچ جاتی نا۔ وہ تو یہ سمجھ کر آ گئی تھی کہ ثاقب کا غصہ چند روز میں ختم ہو جائے گا اور حالات بدل جائیں گے۔ آخر وہ میاں بیوی ہیں اور یہ رشتہ کچا دھاگا نہیں ہے کہ ذرا سی بات پہ ٹوٹ جائے۔ لیکن ثاقب نے تو گویا قسم کھا لی ہے کہ اس رشتے کو توڑ کر رہیں گے، وہ بھی نیرہ کو خطاوار ثابت کر کے، تاکہ کوئی انہیں الزام نہ دے سکے۔ کاش وہ ابتدا ہی میں گھر والوں کو، خصوصاً ابی جان کو ساری باتیں بتا دیتی، لیکن وہ کسی کو دکھ دینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ رہی۔ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا، اسے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہی تھا۔ ان حالات میں وہ کب تک جی سکے گی؟ اس نے ثاقب کی بے اتنائی اور غیریت گوارا کی۔ محبت الفت تو دور کی بات ہے، وہ تو اس کی ادنا مہربانی کی بھی حقدار نہیں ٹھہری، ایک ملازمہ بن کر رہ گئی۔ پھر بھی اسے احساس نہیں ہوا، الٹا اب بھی وہ اس پر الزام تراشی کرنے لگا ہے، تو ایسی حالت میں یہاں رہنا اپنی بے عزتی کرانے کے مترادف ہوگا۔ نیرہ نے اپنا مختصر سامان درست کیا، گھر لاک کیا اور چابی بلڈنگ کے چوکیدار کو دے کر اسٹیشن چلی گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ اس شہر کی حدود سے باہر جا چکی تھی۔ ٹرین کی رفتار اسے ثاقب سے دور کرتی رہی اور وہ بڑی یکسوئی سے ایک میگزین کا مطالعہ کرتی رہی۔ اس کا ضمیر صاف تھا، اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، پھر وہ کیوں خوفزدہ ہوتی؟ کم از کم اب گھر والوں کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتنے عرصے سے اس جہنم میں جل رہی ہے، اور ثاقب اسے زبردستی لادا ہوا بوجھ سمجھتا ہے۔ ثاقب گھر لوٹا تو چوکیدار نیچے ہی سے اسے چابی تھمانے لگا۔ میم صاحب دے گیا تھا۔ ثاقب سمجھا کہ کہیں آس پاس گئی ہوگی، گھر کے لیے کوئی سامان لینا ہوگا، کیونکہ یہ سارے کام وہی کرتی تھی۔ کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ اس نے اس نازک سی لڑکی پر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال کر ظلم کیا ہے، لیکن ابی جان کی ڈکٹیٹرشپ کا خیال آتا تو ساری ہمدردی فنا ہو جاتی۔ آخر اپنی لاڈلی نواسی ہی کے خیال سے تو انہوں نے اس پر کڑی بندشیں لگائی تھیں کہ ان کی چہیتی عیش کرے گی، اور وہ اسے ذہنی اذیتیں دے کر گویا ابی جان کی ہر خواہش اور خوشی کو ملیا میٹ کر رہا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے اور نیرہ واپس نہ آئی تو اسے تشویش ہوئی۔
اتنی دیر تک تو وہ کبھی باہر نہیں رہی تھی، پھر آج کیا ہو گیا؟ کہیں اپنے اسی شناسا سے تو ملاقات کرنے نہیں گئی؟ ضرور یہی بات ہوگی۔ کیا نام بتایا تھا؟ فیصل۔ ہاں فیصل، لیکن اس کا پتہ ٹھکانہ بھی تو معلوم نہیں۔ جائے جہنم میں، ابی جان کی لاڈلی۔ ثاقب نے گیس چلا کر چائے بنائی، ریک سے بسکٹ کا ڈبہ اٹھایا اور بالکنی میں آ کر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے وہ متواتر اسی کے بارے میں سوچتا رہا اور غصے سے کھول رہا تھا۔ سڑک پر لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، کتنے ہی لوگ آ رہے تھے، لیکن ان میں وہ کہیں نہیں تھی۔ دور سے عورتوں لڑکیوں کو دیکھ کر اسے امید بندھی کہ وہ بھی شاید انہی میں ہو، لیکن جب وہ نزدیک آتی تو وہ مایوس ہو جاتا۔ ایک عجیب طرح کی بے چینی تھی، ایک بے نام سا اضطراب تھا جسے وہ محبت کا نام دیتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ اس نے تو شادی کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اس سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن محبت کے لیے اظہار ضروری بھی تو نہیں ہے نا۔ محبت ہونا ایک الگ بات ہے اور محبت کا اظہار کرنا بالکل دوسری بات ہے۔ اسے نیرہ سے محبت ہے، اس کا اعتراف وہ خود سے بارہا کر چکا ہے۔ کیا ہوا جو غصے میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا؟ اسے نیرہ کو تلاش کرنا چاہیے، خدا نہ کرے کہیں کسی حادثے کا شکار نہ ہو گئی ہو۔ یہ سوچنا تھا کہ وہ تڑپ اٹھا، فوراً لباس تبدیل کیا اور جھٹ باہر آ گیا۔ بائک میں بیٹھ کر اس نے شہر بھر کا چکر لگایا، ہسپتالوں میں جا کر اس روز کے حادثوں کی تفصیل معلوم کی۔ کم از کم اس دن کوئی عورت یا لڑکی کسی حادثے میں زخمی نہیں ہوئی تھی۔ یہ معلوم کر کے گویا اطمینان ہوا، لیکن تھک کر چور ہو گیا تو گھر لوٹ آیا۔ وہ دشمن جاں اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ اچانک بجلی کی طرح خیال دماغ میں کوندا۔ اپنی دوپہر کی گفتگو یاد آئی، جلدی سے اس کے کمرے میں جا کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ الماری کے اوپر رکھا سوٹ کیس غائب تھا، الماری کھولی، ہینگرز بھی خالی نظر آئے، سینڈلز کا ریک بھی خالی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی چلی گئی، لیکن کہاں؟ سوائے گھر کے وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اف، جب وہ اکیلی گھر پہنچی ہوگی تو کیسی قیامت آئی ہوگی۔ ابی جان، ابو، امی، پھوپھی جان، سارے بہن بھائی اس کا حال دیکھ کر، اس کی زبانی سارے حالات سن کر اس کی ذات پر کیسی لعنتیں بھیج رہے ہوں گے۔ ابی جان کا غصہ خدا کی پناہ، اور بیچارے امی ابو کو اس کی وجہ سے کیسی ندامت ہوگی۔ پھوپھی جان غریب، جنہوں نے اس سے ہمیشہ محبت کی، اپنی بیٹی سے بڑھ کر اسے چاہا، اب وہ اپنی بیٹی پر ہوئے ظلم اور زیادتیوں کی داستان سن کر کیا سوچتی ہوں گی؟ یہی نہ کہ میں نیرہ کے لائق نہیں تھا، واقعی میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ رات کچھ سوتے جاگتے گزری، صبح وہ پہلی فلائٹ سے اپنے شہر کے لیے پرواز کر گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے سناٹے کا احساس ہوا۔ اچانک اس کی امی اپنے کمرے سے نکلی اور اسے اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے لپک کر گلے سے لگا لیا۔ اگر نیرہ کے بغیر جی نہیں لگتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کیوں نہ آ گیا؟ امی نے اس کی پیشانی چوم کر محبت سے کہا، تھینکس گاڈ، اس کا مطلب ہے کہ وہ ساتھ خیریت کے گھر پہنچ گئی۔ یہی نہیں، امی کا رویہ بتا رہا ہے کہ اس نے میری شکایت بھی نہیں کی۔ ثاقب نے اطمینان سے سانس لی۔ تم جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ امی کچن میں چلی گئیں اور وہ اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہوا باتھ روم میں گھس گیا۔ ناشتے کی میز پر اس نے ماں سے نیرہ کا پوچھا۔ وہ ابی جان کے پاس ہے، میں نے شریفہ سے کہلا دیا ہے، آتی ہوگی۔ امی نے اس کی بےتابی محسوس کی تو ہنس دی، اور سچ مچ 10 منٹ کے بعد وہ اس کے سامنے تھی۔ ماں نہ ہوتی تو وہ اسی وقت اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا، اور پھر کچھ غصے کا اظہار بھی مقصود تھا، اس لیے اس کی طرف سے نظریں موڑ کر ماں سے مخاطب ہو گیا۔ نیرہ کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی، ایسا ہونا فطری بھی تھا۔ وہ اس سے ناراض ہو کر آئی تھی۔ امی، میں ذرا دیر آرام کروں گا۔ ہاں ہاں، تم سو جاؤ، میں کھانے کے وقت جگا دوں گی۔ نیرہ، تم ذرا ثاقب کا بستر درست کر دو بیٹا۔ نیرہ اس کی طرف دیکھے بغیر ہی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دل ہی دل میں ہنستا ہوا اس کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ نیرہ تکیہ لگا رہی تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر اس کی رگے شرارت پھڑک اٹھی۔ لہجہ ذرا سخت بنا کر بولا، مجھے بتائے بغیر کیوں چلی آئیں؟ تم کہتی تو کیا میں تمہیں روک لیتا؟ میم صاحب، شاید آپ اس خوش فہمی میں ہیں کہ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا۔ خوب غور سے دیکھ لیں، بندہ ایک دم فٹ فاٹ ہے۔ نیرہ اپنے کام میں مصروف رہی، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور نہ ہی اس کی بے تکی باتوں کا جواب دیا، بس چادر کی شکنیں ہاتھوں سے برابر کرتی رہی۔ اب تو ثاقب سچ مچ سلگ اٹھا اور اس کی باہیں تھام کر اسے ایک جھٹکے سے بستر پر گرا دیا۔ بتاؤ، ابی جان سے میری کتنی شکایتیں کی ہیں؟ انہی سے جا کر پوچھ لیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم ہی بتا دو، کیا حرج ہے اس میں؟ کوئی فائدہ نہیں، آپ کو میری بات کا یقین ہی کب آئے گا؟ او ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے،
تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، آپ آرام کریں۔ وہ جھٹ کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کی پشت پر لہراتی لمبی سی چوٹی ناگن بن کر اس کو ڈس گئی۔ دل میں پشیمان بھی ہوا کہ ناحق غریب کو ستایا۔ کیا تھا جو صاف صاف کہہ دیتے کہ نیرہ تمہارے بغیر میں رہ نہیں سکتا، لیکن اس طرح تو وہ اور اترا جاتی، نخرے کرتی اور ان سے اگلے پچھلے سارے حساب برابر کرنے بیٹھ جاتی۔ جھکنا تو اسی کو ہی پڑے گا، بیوی جو ٹھہری۔ ثاقب لمبی تان کر سو گئے۔ ثاقب کو گھر آئے 4 دن گزرے تھے، لیکن اس دن کے بعد انہیں نیرہ سے تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اچانک ابی جان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور نیرہ ان کی تیمارداری میں مصروف تھی۔ وہ بھی کسی وقت انہیں دیکھنے جاتا تھا، لیکن گفتگو کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اول تو وہ نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھتی ہی نہیں تھی۔ اگر کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہوتا تب بھی وہ ثاقب کو لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ بس ابی جان کے تعلق سے ہی ایک آدھ بات ہو پاتی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابی جان اس سے کچھ ناراض ہیں۔ اگر وہ جاگتے ہوتے تو اسے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے اور اس سے مخاطب بھی نہ ہوتے۔ اس کے دل میں چور تو تھا ہی، اس لیے وہ ان کے رویے کی شکایت بھی نہ کر سکا۔ بس دل ہی دل میں نیرہ کو کوس کر رہ گیا۔ اب تو اسے پورا یقین ہو گیا تھا کہ نیرہ نے ابی جان کے آگے ضرور سارا دکھڑا رویا ہے۔ ابی جان کی طبیعت ذرا ٹھیک ہو گئی تھی اور شاید اسی لیے نیرہ کو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی سے نجات مل گئی تھی۔ ثاقب نے تو سوچا تھا کہ بس 2-1 روز رک کر نیرہ کو اپنے ہمراہ لے کر واپس چلا جائے گا، لیکن ابی جان کی بیماری نے سارا پروگرام ہی گڑبڑ کر دیا تھا۔ نہ وہ نیرہ سے بات کر سکا اور نہ ہی ابی جان کو اس حالت میں چھوڑ کر واپسی کا ارادہ کر سکا۔ وہ نیرہ کے ٹو میں اس کی طرف گیا تو ابی جان کے کمرے میں بھی جھانک لیا۔ شامت کی مار کے ان کی نظر بھی ثاقب پر پڑ گئی اور انہوں نے آواز دے لی، صاحبزادے ذرا اندر تو آؤ۔ مجبوراً اسے جانا پڑا، ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کہ بھاگ لے۔ اب آپ کی کیسی طبیعت ہے ابی جان؟ سخت جان ہوں، اس لیے بچ گیا۔ تم اپنی سناؤ، کب جا رہے ہو؟ جی وہ میں نیرہ سے پوچھوں گا، امید ہے اب اسے میرے ساتھ جانے میں اعتراض نہیں ہوگا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے کہ اب ماشاءاللہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ بکو مت، انہوں نے اسے تیز لہجے میں ڈانٹا اور وہ لرز گیا۔ جی ابی جان۔ ثاقب، کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ماں باپ کی طرح میری بھی آنکھیں بند ہیں اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ یہ نیرہ کا اچانک اکیلے آنا، اس کا اترا ہوا چہرہ، اس کی اداسی، کیا یہ سب باتیں تمہاری بدتمیزیوں کی چغلی نہیں کھاتی؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس نے آپ سے میری جھوٹی سچی شکایتیں کی ہیں؟ ثاقب کو بھی غصہ آ گیا۔ نیرہ اس وقت سامنے ہوتی تو اسے پھاڑ کھاتا۔ کیا اسے تمہارے رویے کی شکایت کرنے کا بھی حق نہیں ہے؟ وہ تو صدا کی بھولی اور معصوم ہے، وہ بھلا تمہاری کیا شکایت کرے گی؟ لیکن میں اندھا نہیں ہوں، صاف صاف بتاؤ تمہیں ہم سے کیا شکایت ہے؟ کچھ بھی شکایت نہیں ہے ابی جان۔ ثاقب نے دیکھا کہ بات جمنے کی بجائے بگڑتی جا رہی ہے تو اس نے اپنا غصہ ضبط کیا۔ میں تمہاری بات کا ہرگز یقین نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی واپس چلا جاؤں گا، پھر آپ اپنی چہیتی کو نا گلے سے لگا کر رکھیں۔ وہ پھر تیش میں آ گیا۔ ضرور رکھوں گا، لیکن ایسے نہیں۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ چھٹکارا۔ میں نے ہی اس کی شادی تم سے کی تھی نا، اور میں ہی یہ رشتہ توڑوں گا۔ ابی جان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ اب تو ثاقب بہت گھبرایا۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہاں، میرا مطلب یہی ہے نالائق، اور اب میری سمجھ میں ساری باتیں آ گئی ہیں۔ مجھے عمیر نے تفصیل سے تیری گفتگو کا ایک ایک لفظ بتا دیا ہے۔ تجھ کو اس بات کا غصہ ہے نا کہ میں نے تجھے MD کرنے لندن کیوں بھیجا؟ تجھے جاہل کیوں نہ رہنے دیا؟ احمق، تو اطمینان رکھ، تو پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہی رہا۔ تو نے عمیر سے یہی تو کہا تھا نا کہ ابی جان نے اپنی ضد پوری کر لی۔ اب میں بھی انہیں دکھاؤں گا کہ MD کی ڈگری میں لال نہیں جڑے، جس کے سکھ چین کے لیے انہوں نے یہ سب کیا ہے۔ نیرہ کو ایسا سکھ دوں گا کہ دونوں یاد کریں گے۔ ہائے عمیر، تیرا ستیہ ناس، ساری باتیں ابی جان سے جڑ دیں، اب صفائی پیش کرنے سے کیا فائدہ؟ اس نے دل میں سوچا، بول نا، تو نے یہ سب کہا تھا کہ نہیں؟ وہ تو غصے میں کچھ بک دیا تھا ابی جان۔ اس کی آواز بیٹھ گئی اور وہ منمنا کر رہ گیا۔ اب میرا بھی غصہ دیکھنا، بس جا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ ابی جان نے پاس رکھی چھڑی اٹھائی تو ثاقب کو بھاگتے ہی بنی۔ اس وقت کہیں عمیر مل جاتا تو وہ اسے کچا ہی کھا جاتا۔ کمبخت نے آگ لگاتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ ابی جان تو سیدھے سیدھے طلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ دشمن جان الگ روٹھی ہے، اب تو شاید وہ بھی اسے معاف نہیں کرے گی، اور وہ نہ معاف کرے گی تو ابی جان اپنے فیصلے پر اٹل رہیں گے۔
اف، یہ ساری مصیبت اس نے خود ہی مول لی ہے. یہ بھی کمبخت نہ جانے کہاں چھپ گئی ہے. ثاقب نے پھپھی جان سے نیرہ کا پوچھا تو انہوں نے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا. وہ دبے پاؤں اندر گیا. نیرہ ایک کرسی پر بیٹھی تھی، کتاب کھلی ہوئی گود میں پڑی تھی اور وہ آنکھیں موندے خدا جانے کیا سوچ رہی تھی. اس نے آہستہ سے نیرہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. نیرہ نے آنکھیں کھول دی. نیرو میری جان، بس جلدی سے یہاں سے بھاگ چلو ورنہ امی جان مجھے جیتا نہیں چھوڑیں گی. بات کیا ہے ثاقب صاحب؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا. وہ ابی جان بہت سخت غصے میں ہے، انہیں سب پتہ چل گیا ہے اور وہ کمبخت عمیر، اس نے نہ جانے کیا کیا بکا ہے ابی جان کو. اب وہ چھٹکارا چاہ رہے ہیں تمہارا، یعنی طلاق. یہ تو بہت اچھی بات ہے نا، بلکہ مجھے تو ابی جان پر ناز ہے جو بغیر کہے ہمارے دلوں کا حال سمجھ گئے. نیرہ نے اداس لہجے میں کہا. ثاقب اس کی بات سن کر تڑپ گیا. تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو نیرہ؟ وہی جو آپ چاہتے ہیں ثاقب. میں باخدا ہرگز ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا. تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ میری خواہش ہے. اس گھٹن بھرے ماحول میں رہنا میرے لیے اب ناممکن ہے ثاقب. اور میں جو تمہارے بغیر مر جاؤں تو؟ نیرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، آہستہ سے مسکرائی اور نظریں جھکا لیں. ثاقب کا حوصلہ بڑھا اور اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا. بڑی لجاجت سے بولا، نیرہ پلیز پلیز میری جان، مجھے معاف کر دو. میں توبہ کرتا ہوں، کان پکڑتا ہوں. ثاقب نے سچ مچ اپنے کان پکڑ لیے. آخر آپ کیا چاہتے ہیں ثاقب؟ بس تم چل کر ان بڑے میاں I'm sorry ابی جان کو سمجھاؤ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں اور اب کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا. اپنی ہر کوتاہی کی تلافی کروں گا. اور ہاں، یہ بھی کہہ دینا کہ میں ان کی چہیتی کو اتنا پیار دوں گا کہ شاید دنیا میں کسی شوہر نے اپنی بیوی کو نہ دیا ہوگا. ایک شرط ہے ثاقب، آپ کو میرے ساتھ ابی جان کے پاس چلنا ہوگا. اف، مر گئے یار، وہ تو اس وقت میرے حق میں پورے جلاد بن چکے ہیں. خیر چلو، لیکن مورچہ تم ہی سنبھالنا، میری ہمت نہیں ہے ان کا سامنا کر سکوں. ثاقب نے ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا اور دونوں آگے پیچھے ابی جان کے کمرے میں داخل ہوئے. آؤ چندا، میں ابھی تمہیں بلانے ہی والا تھا. میں حاضر ہوں ابی جان. ثاقب ٹھٹک کر دروازے کے پاس ہی رک گیا. نیرہ نے اسے اشارہ کیا تو وہ 2 قدم آگے بڑھا. اسے دیکھ کر بڑے میاں کو پھر غصہ آ گیا. یہ نالائق، یہ کیوں آیا ہے یہاں؟ یہ نالائق آپ کا MD ڈاکٹر پوتا ثاقب ہے ابی جان، اور مجھے اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت لینے آیا ہے آپ سے. نیرہ نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے کہا. کیا اس نے تم سے معافی مانگی ہے؟ جی ہاں ابی جان، باقاعدہ کان پکڑ کر معافی مانگی ہے. نیرہ مسکرائی. تو کیا تم نے اسے معاف کر دیا؟ جی نہیں، نیرہ نے شرارت سے کہا تو ثاقب اچھل پڑا. چیخ کر بولا، ابی جان یہ سراسر بے ایمانی کر رہی ہے. تم چپ رہو نالائق. بڑے میاں نے اسے جھڑکا. ہاں ذرا پھر سے کہنا نیرہ بیٹی، کیا تم نے اسے واقعی معاف نہیں کیا؟ اگر آپ کہیں ابی جان تو معاف کر دوں. نیرہ اترائی. یہ تم دونوں کا ذاتی معاملہ ہے بیٹی، چاہو تو سزا دو اور چاہو تو معاف کر دو. ابی جان نے متانت سے کہا. پیچھے سے ثاقب نے ہاتھ جوڑ کر آنکھوں میں ایک بار پھر معافی کی التجا کی تو نیرہ کی ہنسی چھوٹ گئی. ٹھیک ہے ابی جان، سوچتی ہوں کہ انہیں معاف ہی کر دوں. وہ اس وقت حاتم تائی کی جانشین معلوم ہو رہی تھی. اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے میرے بچوں. ابی جان نے دعا دی تو ثاقب جھٹ ان سے لپٹ گیا اور ابی جان نے ہاتھ بڑھا کر نیرہ کو اپنے پہلو سے لگا لیا. آج باقاعدہ طور پر نیرہ اور ثاقب کے پیار بھرے نئے رشتے کا آغاز ہوا تھا.